اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔ دیکھیے کل بات چل رہی تھی دو قوم کے بارے میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو لوگوں نے جو ہے نبیوں کو جو ہے جھٹلایا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھی کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے جو ہے مجھے بہت جھٹلایا ہے، لہٰذا آپ ہی ان لوگوں کی مدد کیجیے، یعنی کہ آپ ہی جو ہے ہماری مدد کیجیے، آپ اس معاملے میں کیا کہا جائے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عما قلیل، بہت کم وقت ہے، کچھ دیر انتظار کر لو، کہ لیصبحن نادمین، عن قریب ان لوگوں پر جو ہے صبح کے وقت یہ لوگ جو ہے یعنی کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے، یعنی کہ یہ لوگ شرمندہ ہوں گے۔ کچھ دیر کے انتظار کیجیے، اس کے بعد صبح ہوتے ہی ان کے اوپر ایسا عذاب آئے گا کہ یہ لوگ جو ہے پچھتاتے رہ جائیں گے، نادم رہیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اچانک اس سچے وعدے کا جو ہے عذاب جو ہے بالحق، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اچانک ان کے قوم لوگوں کے اوپر جو ہے اچانک ایک چنگھار کی آواز، صیحہ کے معنی آتے ہیں ایسی آواز جس کو سن کے لوگ ڈر جائے، ڈر کے مارے لوگ جو ہے بیہوش ہو جائے اور مر جائے، چنگھار اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے کانوں میں آواز آئی صبح صبح اچانک، تو فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ہے کوڑا کرکٹ کی طرح جو ہے پورا ایک دم رکھ دیا، تہس نہس کر دیا۔ سب لوگ کیا ہو گئے؟ اس طرح دیکھے ہوں گے کوڑا کرکٹ جو ہے کہیں اڑ رہا ہوا میں، کہیں جو ہے اس کو جو کوئی لات دے کے اس پہ جو ہے جا رہا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے وہ جو ایسے ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے دیکھی کہ ایسی مثال دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا گناہ کتنا بھاری تھا، اور بھاری گناہ کیا تھا ان لوگوں کا؟ گناہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ آگے فرمائے کہ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کی لعنت ہے ایسے قوم ظالمین قوم پر، ایسے لوگوں پر اللہ کیا پھٹکار ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ان کے قوم کا جو ہے تذکرہ ختم ہو گیا، اب آگے تیسری قوم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ثم انشأنا، پھر ہم نے جو ہے من بعدہم ان کے بعد قرونا آخرین، دوسری نسلوں کو آباد کیا، اس جگہ پہ کیا کیا؟ آباد کیا۔ اب یہاں پہ کس کی قوم کو آباد کیا، اس قوم میں کون نبی آئے، اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں بیان کیا، ایک مبہم بات کر دیا ہے۔ آگے فرمائیں کہ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئی ہیں جو پہلے، سب کا ایک وقت جو ہے متعین ہے، مقرر ہے، اس سے پہلے نہ کوئی جا سکتا ہے نہ اس کے بعد کوئی ٹھہر سکتا ہے، یعنی کہ جس انسان کی موت جو وقت میں متعین ہے، جس وقت میں متعین ہے اسی وقت میں اس انسان کو موت آئے گی، چاہے بہانہ کچھ بھی ہو، بہانہ کچھ بھی، ہم کہتے ہیں ارے وہ ایسا کر دیا، نہیں کرتا اچھا رہتا، تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی ان کی موت اسی میں اللہ نے لکھی تھی، ان کے مقدر میں ایسے ہی موت کا آنا ان کے مقدر میں لکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو کیا ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پہ امت کی بات ہو رہی کہ ما تسبق من امت، ہر دور میں امت آئے اور چند وقت تک رہا، متعین مدت تک، اس کے بعد اللہ نے ان کو جو کیا ہلاک و برباد کیا۔ ابھی دیکھیے کہ پہلے کی وہ جو امت تھے ان کو جو ہے زیادہ تر ہلاک و برباد نہیں، وہ لوگ ختم ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے سب ختم ہوئے، نہیں، اچانک ان کے اوپر عذاب آیا، سب کے سب کیا ہوئے، تہس نہس، سب ختم ہو گئے، سب سمجھیے کہ سب ختم ہو گئے، کوئی نسل ہی باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس قوم کو ہلاک و برباد کیا، اب تیسری قوم کا لا رہا ہے کہ ہم نے ان کے بعد پھر جو ہے تیسری قوم کو کیا وہاں پہ آباد کیا، اسی جگہ پہ۔ آگے فرمائیں کہ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کی اس دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کا ایک متعین وقت ہے، کوئی پہلے چلا گیا کوئی بعد میں جائے گا۔ آگے فرمائیں کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اور ہم نے ان قوموں پر جو ہے پے در پہ یعنی لگاتار نبیوں کو بھیجتا رہا، کیا کرتا رہا؟ بھیجتا رہا، جیسے کہ جماعتیں جو ہیں لگاتار نکلتی رہتی ہیں۔ ابھی کے دور میں جو علماء کرام ہیں جو لگاتار بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیانات کرتے رہتے ہیں، تو لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم لوگوں کو کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، جیسے کہ اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے ہر ہمیشہ جو ہے
جمعہ میں اور جلسے وغیرہ میں تقریر ہوتی ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ کی مان کے چلیے، نماز کی پابندی کیجیے اور نبی سے محبت کیجیے. اور نبی سے اصل محبت جو نشانی اس کو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، روڈ سڑکوں کو جام کرنا نہیں ہے. نبی سے اصل اگر واقعی میں محبت اگر ہمیں ہوتی تو ہم مسجدوں کو آباد کرتے، روڈ کو آباد نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ ابھی کے دور میں ہم ان کی جو ہے یہ نہیں کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، ہونا چاہیے احتجاج، لیکن پہلے ہم اپنے دل کو تو صاف کریں، ہے کہ نہیں؟ پہلے اپنے دل کو کیا کریں؟ صاف کریں. پہلے ہم جو ہے اپنے ایمان کو پختہ تو کریں. ہمارے اندر جو کمزوری ہے، جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لا رہا ہے، جس نبی کی محبت یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی اذان دو تاکہ لوگ آئے نماز کے لیے. اذان ہوتی کیوں ہے؟ اذان صرف مردوں کے لیے اذان ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو اور جماعت سے نماز ہو. ہم سے جو پہلے امتیں تھیں ان کے اوپر جو ہے نماز فرض تھی، لیکن یہ جماعت سے نماز نہیں تھی. جس کو جہاں ملی، جگہ ملی، وہاں نماز ادا کر لیا. ان کی امت میں جو ہے اذان بھی نہیں تھی، نہ اقامت تھی، نہ جماعت سے نماز ہونا تھا، نہ امام کا کوئی تصور تھا. یہ تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اتنی ساری چیزیں ملی ہیں. اذان ہمیں ملی ہے اور اس اذان میں جو ہے مؤذن 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ لگاتار ہمیں جو ہے یاد دلاتا کہ بھائی اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ. مؤذن نہیں بلا رہا، اللہ بلا رہا ہے. اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کامیابی تو نماز میں ہے. کامیابی کہاں ہے؟ نماز میں ہے. دوسری بات یہ کہ نماز ایک جو ہے دین کا ایک اہم رکن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے. جب بھی ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسا میں نماز پڑھتا ہوں، جیسا تم ہم کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو ویسا ہی تم جو ہے نماز ادا کرو. تو نماز میں ہم کوشش یہ کریں کہ نماز میں بالکل ہم سیدھے کھڑے رہیں، ایک پاؤں پہ جو ہے ٹیک لگا کے کھڑے نہ رہیں، ایسے کر کے نہ ایسے کر کے کھڑے رہیں، بالکل سیدھے طریقے سے جو ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. حدیث سے جو بات ہمیں پہنچتی ہے وہ یہی کہ ہم جو ہے کیا کریں، نماز کے اندر سیدھے طریقے سے کھڑے رہیں. جب رکوع میں جائیں تو آرام سے جائیں، سکون سے جائیں. نماز اگر آپ سکون سے ادا کریں گے تو تب ہمارے دل کو سکون ملے گا. نہیں پھر اگر عادت والی نماز ہوئی کہ اذان ہوئی، آئے نماز ادا کیے، فرض سے بھاگے، تو یہ اس نماز سے ہماری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر بات ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اس کی نماز اگر غلط ہوتی ہے، جلدی جلدی میں بھاگ کے نکل گیا، کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، تو اس نماز کو جو ہے لپیٹ کے جو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. تو کیا فائدہ؟ اب ظاہر سے جو نماز ہمارے منہ پہ لپیٹ کے مار دیا جائے گا اس نماز سے ہمیں کبھی سکون ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا، کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. تو نماز جب بھی ہم ادا کریں سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ نماز ادا کیجئے، اللہ کے سامنے روئیے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کیجئے. لہٰذا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کا یہی معمول تھا کہ اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے. ان کے سامنے کوئی کافر بھی آ کے ان کو گالی دیتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے. آج ہم کہتے ہیں کیسے ہم برداشت کر لیں اس کی بات، ہم تم سے کم ہیں، یہ کہتے ہیں. بھائی تو اللہ کے نبی تو بہت سید الانبیاء تھے، تمام نبیوں کے سردار، وہ کسی سے کم تھے؟ ایسے نبی سید الانبیاء جن کو پاؤں دبانے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے، پاؤں دبانے کے لیے. کیا اس نبی کی کوئی اللہ تعالیٰ جو ان کی مدد نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ سن لیجئے، خاموش ہو جائیے. اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ ہم بھی جو ہے شان میں آ جائیں، ہاتھ جو یہ آستین جو ہے اوپر کر کے اور لنگی باندھ کے جو ان کے میدان میں آ جائیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا خود اپنا نقصان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.